اچھا، ایک چیز میں یہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ میں خود بھی الحمدللہ تقریباً 5 میجر انسٹیٹیوشنز لاہور کے یونیورسٹیز، کیونکہ میری کافی ساری ڈگریز ہیں تو میں پڑھ چکا ہوں، اور میں نے بڑا ڈیپلی انسائڈ جا کے ان چیزوں کو آبزرو کیا ہے کہ وہاں کیا چیزیں چلتی ہیں. صحیح. اب کچھ فیکلٹی ممبرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ریلیجیس ٹیچنگس ٹیچ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا ریلیجیس میٹرز پر ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں کر سکتے، ریلکٹنٹ ہوتے ہیں. کسی بندے کا نام نہیں لیتے، لیکن صحیح. آئیں بائیں شائیں کر کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کلیئرلی میسج ہوتا ہے کہ ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے. اب میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسی کون سی پاورز ہیں جو ہمارے لوکلی ایگزسٹ کرتی ہیں کہ ہماری فیکلٹی اتنی ڈری ہوئی رہتی ہے، بات نہیں کر سکتی. I think it would require a very particular case کہ اس کو ہم کیس کے طور پہ اسٹڈی کر سکیں کہ یہاں پہ کیا ہوا ہوگا. ادر دین دیٹ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک پرٹیکولر نتیجہ ہے کہ مجھے یہ والا چاہیے، جو دوسرے صاحب ہیں، آپ کے ٹیچر ہیں، فیکلٹی میں ہیں، ان کے ذہن میں ڈفرینٹ ہے. تو اگر نتیجوں میں ڈسپیرٹی ہے اینڈ سم ہاؤ ہم نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کر لی کہ شاید یہ کسی سے ڈر کے بات نہیں کر رہے ہیں، دیٹ کوڈ بی اے پاسبلٹی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ سسٹم کے خلاف تو کام کر رہے ہیں، لیکن آپ ایک ریزنیبل حد ہے جو آپ اس لائن کو کراس نہیں کرنا چاہتے کہ اگر آپ نے کراس کر لی تو سارا کام ختم. آئی تھنک گڈ ایگزامپل ہم کنٹینٹ کریٹرز کی، ہم میں سے کچھ بہت کیئرفل طریقے سے بات کرتے ہیں اور کچھ ہیں جو بہت کیئرفل طریقے سے بات نہیں کرتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، بٹ دا فیکٹ کہ ہم ایک ایسے پلیٹ فارم پہ ہیں جہاں پہ اس غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. آئی تھنک ضیاء بھائی از این ایگزامپل، ایون انہوں نے پبلکلی کوئی چیز شیئر بھی نہیں کی تھی، اپنی ٹیم کے اندر کی ہوئی تھی، لیکن یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو چکا تھا. دے شوڈ نو مرسی. اور ہمارے کتنے بھائی ہیں جن کے چینل اڑ جاتے ہیں. So what is the lesson that we all can learn کہ ہم سب انسان ہیں نا، کہ ہم ایک ایسے ماحول کے اندر رہ کے وہ حق کی بات، سچ کی بات، لوگوں کی ایجوکیشن وہ کام کرتے رہیں کہ ان لائنز کو کراس نہ کریں، کہ ان کو کراس کرنے کے بعد آپ وہاں پہ رہیں نا. جی ہاں، میں بہت جنرلائز کر کے بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی پرٹیکولر کیس اسٹڈی ان فرنٹ آف می جس کو میں وہ ایڈریس کر سکوں. دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ انسٹیٹیوشنلی یونیورسٹیز کو سیکولرائز کیا جاتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بٹ ٹو سے کہ اس کے اندر ہر آدمی وہ کام کر رہا ہے جس سے میں اتفاق نہیں رکھتا تو وہ آٹومیٹکلی سیکولر ہی ہو جائے گا. آئی تھنک دیٹس آلسو سم تھنگ وی نیڈ ٹو اسٹے اوے فرام. پر آئی ایگری ود دا فیکٹ کہ بہت سی ہماری یونیورسٹیز ایسی ہیں جس کے اندر بہت سے لوگ اس طرح کے کہ جو ایون یونیورسٹی کی پالیسی نہ بھی ہو تو وہ اس کے اگینسٹ. مجھے اس دن علی بھائی ایک میسج ملا لاہور کی ایک یونیورسٹی، میں نام نہیں لے رہا، جس میں اینڈ شیور اس یونیورسٹی کے اندر لیفٹ وغیرہ کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، لیکن جو مجھے میسج ملا کہ وہ اسٹوڈنٹ بتا رہے ہیں کہ کلاس روم میں ہمارے ٹیچر نے کہا کہ یار تم بہت زیادہ کنزرویٹو اور بڑے رجت پسند لوگوں کو، دنیا آگے بڑھ رہی ہے تو تھوڑا اپنے آپ کو کھولو، کانفیڈنس پیدا کرو. سر اوکے فائن، کانفیڈنس پیدا کرنا اچھی بات ہے، لیکن کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے جو انہوں نے ایکسرسائز دی وہ یہ ہے کہ اس کلاس میں جتنے لڑکے ہیں اور جتنی لڑکیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ، جو لڑکی ہے اس کو گرل فرینڈ بنائیں اور جو لڑکیاں ہیں وہ اس کو بوائے فرینڈ بنائیں، اینڈ دس از ہاؤ یو گین کانفیڈنس. آئی cannot entertain this idea for a second کہ یہ یونیورسٹی کی پالیسی ہوگی. جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر بھی ہے کہ بعض اوقات یونیورسٹی کی پالیسی نہیں ہے، لیکن ایسے وینمس انڈیویجولز بھی ہمارے اکیڈیمیا میں پائے جاتے ہیں اینڈ وی نیڈ ٹو پرچ دیم. دیر از نو ڈاؤٹ. میں کنزرویٹو آدمی ہوں اس لیے میں پرچ کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ، سے پہلے کوئی مجھے کہے کہ دیکھو اس نے کیا کہہ دیا ہے. ان لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کیا جانا چاہیے تھرو جو بھی میکنزم اسٹیٹ نے دیا ہوا کہ یونیورسٹی میں اس طرح سے آپ کا گریونس پروسیجر ہے اس کو آپ یوز کریں اینڈ سو فورتھ. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. پر آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ کمز ڈاؤن ٹو اے پرٹیکولر کیس کہ اس کو ہم دیکھ کے کہیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ میں کسی آدمی سے 50-60 آؤٹ آف 100 ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور اس آدمی کو اجازت شاید 10 کی بھی نہیں ہے، لیکن وہ 20 ڈیلیور کر رہا ہے، بٹ ہی نوز کہ اگر آپ 30 کی ڈیمانڈ کریں گے تو وہ 20 بھی نہیں کر پائے گا. So that's another way of looking at it. That's the point I'm trying to make. میں بھی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو آپ نے بات کی نا کہ کچھ ٹیچرز نہیں کرتے ڈر کے بعد، میں نے کچھ سے بات کی تو مجھے یہ بھی محسوس ہوا، یہ بھی ریزن ہوگی جو کیسر بھائی نے بتائی، بٹ مجھے ایک اور ریزن بھی نظر آئی کہ نا اب ٹیچر اس بات کے قائل ہو گئے کہ یار بتانے کا فائدہ نہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ جس میں نہ بس اپنی فکر کرو. یعنی آپ اس کو بتائیں گے، جیسے ایک بچی ہے، اب ٹیچر لیٹ سے اس کو کوئی نصیحت کرتا ہے،
بلکہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں ایک واقعہ کہ ایک سینئر فیمیل پروفیسر ہیں گورنمنٹ یونیورسٹی کی، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں نے ایک بچی کو اس طرح سے بڑی ماں کی طرح نصیحت کی اس کے کپڑوں کے بارے میں. اب وہ فیمیل سے بات کر رہی ہے تو میرا خیال ایک ایفیلیشن بھی ہوتی ہے. میل کہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہاں اتنا کوئی حکمت والی چیز نہیں ہے، لیکن فیمیل ماں کی طرح بات کر رہی ہے. لیکن انہوں نے بتایا کہ اس نے اتنا برا ریئیکٹ کیا، بلکہ اس نے یہاں تک کہا کہ میں آپ کی شکایت لگا دوں. تو میرا خیال کہ یہ جو امیچورٹی بھی ہے نا ہمارے بچوں کی، اور اس کو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ سیکولرائز ہو چکے ہیں. ہم بھی شاید اسی طرح امیچور تھے جب میں دین کی طرف نہیں آیا تھا. میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ بس جی میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میں اس کو امیچورٹی کہوں گا. تو کبھی کبھی میرے خیال ہم لیبل بھی لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے نا وہ تھوڑا اور دوری بھی پیدا ہو جاتی ہے. لیٹس کال اٹ این امیچور بیہیویئر، جس کی وجہ سے وہ ٹیچر جو ہے نا وہ شاید اس بات کے قائل ہو گئے کہ جی کچھ نہیں ہو سکتا اس جنریشن کا، یہ ہوپ لیس ہے، ان کو بتانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، بس آؤ پڑھاؤ چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا. اور ایک بات میں سوری اور ایڈ کر دوں، میرا اپنا واقعہ ہے. یونیورسٹی میں گیا، چونکہ کیسے میں نے کہا یونیورسٹیز کا نام نہیں لینا، تو میں بھی آئی ایم ٹیکنگ کیئر آف دس کہ میں نام نہ لوں. مجھے ٹاک سے پہلے بلایا ان کے ایک ٹیچر نے، اور وہ اس سوسائٹی کو ہیڈ بھی کر رہے تھے، وہ سوسائٹی کے جو مینٹور ہوتے ہیں یا جو بھی. انہوں نے مجھے بلایا، علی بھائی، کہتے کہ علی بھائی آپ نہ کوئی ریلیجس بات نہ کیجیے. میں نے کہا کیوں جی؟ کہتے کہ وہ نا آج چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے تو وہ اس کو اتنا پسند نہیں کرتے، تو ویسے بھی کہتے ایونٹ بھی بزنس ریلیٹڈ ہے تو آپ جنرل سی بات کیجیے گا، موٹیویشنل بات کیجیے گا. میں نے سن لی ان کا، اچھا چلیں آئی ٹرائی مائی بیسٹ انشاءاللہ. اچھا وین آئی وینٹ آن دا اسٹیج تو آئی کوڈنٹ ہیلپ ٹو بی آنیسٹ. میں ان کی بات ماننا چاہتا تھا لیکن آنیسٹلی آئی کوڈنٹ ہیلپ. میں نے ایک حدیث ہی بتانا شروع کر دی، لیکن فرق یہ تھا، میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے انگلش میں بتائی، میں نے انگلش میں بات کی. میں نے شروع میں ہی جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایکسٹینٹ مارنے کی بھی کوشش کی. یقین کریں چیئرمین صاحب بعد میں جب مجھے ایوارڈ دے رہے تھے کہتے جینٹل مین آئی ایم ویری امپریسڈ بائی یو، اور آپ نے بہت اچھی بات کی. تو مجھے یہ ہنسی آ رہی تھی کہ یہی باتیں اگر میں اردو میں کرتا تو ان ٹیچر نے پرابلم کریٹ کر دیں. میں آپ کو بتا رہا نا انفیریورٹی، دس از ریئل. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. وہی بات آپ انگریزی میں جا کے کریں گے نا تو بڑا فرق ہے، میری آبزرویشن ہے. ان کے ویسے بھی یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ آپ یہاں پہ ریلیجس بات نہ کیجیے گا. میں اس دن ایک جگہ گیا، وہاں پہ ایک صاحب بہت کہ جو دانا و بینا لوگ ہوتے ہیں نا، پڑھے لکھے لوگ، ان میں سے اس قبیل سے ان کا تعلق. تو وہ کہنے لگے کہ ایک، اور وہ مولوی نہیں ہے، میں پہلے بات بتا دوں جیسے کیسے بات اگر یہ بات سوچے. تو وہ کہنے لگے کہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ چلے گئے بازار حسن، اور وہاں پہ جا کے انہیں کہنے لگے کہ آپ مجھے جو ہے نا یہ ڈانس وغیرہ سکھائیں. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب ہم جتنے برے صحیح، بہرحال سرٹن اقدار ہوتی ہیں، آپ لوگ ہمارے لیے قابل احترام طبقہ ہیں، آپ یہ کام کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ ان کا نہیں، بس آپ مجھے سکھا دیجیے. ان کا اس میں وجہ تو بتا دیں آپ کیا ہے. وہ کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ آپ کی قبیل نے ٹیلی ویژن پہ آ کے رمضان ٹرانسمیشن شروع کر دی ہے، تو ہم پھر یہی کام کر لیتے ہیں اب. تو the point is کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھائی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر آپ اسلام کی بات نہ کریں تو پھر ہم چاہتے ہیں ناچ گانا سیکھ آتے ہیں، ان سے کہیں گے یار ہمارا رقص دیکھ لو، پھر وہ کتنا اچھا ہے. اس میں تھوڑا سا میرے خیال کیسے بھائی شاید میں اگر جسٹ ٹو گیو بینیفٹ آف ڈاؤٹ، آپ جائیں چائے پیئیں کہیں، اب آپ سے بات کریں آپ کی اجازت سے میں کیسر بھائی کی بات میں ایڈ کر لوں کہ جسٹ ٹو گیو بینیفٹ آئی تھنک کہ شاید میں نے تھوڑا سا فیئر بھی دیکھا ہے وچ مے بی ٹرو، کہ دے بلیو کہ اگر ایک بندہ اسلام کی بات کرے گا نا تو کہیں نہ کہیں ایکسٹریمزم کی طرف بات کو لے جائے گا، یا کہیں نہ کہیں کوئی ایگریسو بات کرے گا، یا کہیں نہ کہیں کوئی ہٹ کر دے گا ہمیں یا یونیورسٹی کی ویلیوز کو، یہ وہ. تو کچھ ایکسپیرینسز میں بھی ان کے ہوئے ہوں ایسے، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے بات کی جسٹ ٹو گیو بینیفٹ آف ڈاؤٹ، ٹھیک ہے نا، جسٹ ٹو تھنک پازیٹیو.